نورید ایک شعر ہے وہ سمجھا دیں. میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے, ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا؟ ہائے ہائے ہائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لیلۃ القدر میں قیام پاکستان کی اس خوبصورت ساتھ میں آج سے پیچھے جاتے ہوئے 1947 کی اس شب جمعہ میں جاتی ہوں کہ جس میں اعلان کیا گیا کہ دوسری اسلامی ریاست نظریاتی مملکت معرض وجود میں آ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, جس طرح آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ آج مظلوم ہیں اور آج جو محکوم ہیں اور غیروں کے دیسوں میں رہ کر یا اپنے دیس میں رہ کر ان کے اوپر ظلم و استبداد توڑا جا رہا ہے, ان سے جا کر پوچھیں کہ آزادی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے. آمین. چاہے جائے کہ ابھی تک ہم آزاد نہیں ہو سکے. آپ کی اجازت سے دعا کا وقت ہے, تو ایک دعا میں اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے اس ملک کی اس دھرتی ماں کے نام کروں گی. ارشاد. بہت ہی خوبصورت شاعر لکھنوی کی یہ دعا ہے. کہتے ہیں اے نگار وطن تو سلامت رہے, مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم, تو سلامت رہے تا قیامت رہے. اور تجدید عہد ہے کہ ہو سکی تیرے رخ پر نہ قرباں اگر, اور کس کام آئے گی یہ زندگی. اپنے خون سے بڑھاتے رہیں گے صدا تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی. اور جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم, تو سلامت رہے تا قیامت رہے. اور سبز پرچم تیرا چاند تارے تیرے, تیری بزم نگاری کے عنوان ہے. تیری گلیاں تیرے شہر تیرے چمن, تیرے ہونٹوں کی جنبش پہ قربان ہے. اور جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا, جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا تحفہ نفس جان نظر کر دیں گے ہم. تو سلامت رہے تا قیامت رہے. اور تیری عظمت تیری آبرو کے لیے اپنا من اپنا تن و اپنا سر دیں گے ہم. آنچ آنے نہ دیں گے تیری آن پر, فتح و نصرت کی تجھ کو خبر دیں گے ہم. کر کے اپنے لہو سے تجھے سرخرو تیرے دامن میں لالو گوہر دیں گے ہم. تو سلامت رہے تا قیامت رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح قائد اعظم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ملک سدا قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو انڈو نہیں کر سکتی, کیونکہ میرا بھی ایمان ہے اور ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے کہ اس کے بانی حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں ابتدائی گفتگو میں لندن کے فلیٹ کی اس فائل کا اور اس کیس کا بھی حوالہ دیا جو قائد اعظم رحمہ اللہ کو عطا کی گئی تھی. پھر ہم اکثر اس خواب کا بھی ذکر کرتے ہیں جو شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے دیکھا. پھر ہم اس شعر کا تذکرہ کرتے ہیں جو پیر نصیر الدین نصیر نے اس پر باندھا. تو آج میں ایک بات جو ہے وہ خاص طور پر کہنا چاہوں گی کہ آج 5 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا. ہم اس آزاد ریاست کے اندر سانس تو لے رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی ایک کونا, کوئی ایک گوشہ, کوئی ایک شہر ایسا نہیں جو حقیقی آزادی اور اس مقصد کے تحت جی رہا ہو جس مقصد کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. قبلہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کسی جو ہے وہ ایک افطار پارٹی کے اندر گئے جہاں پر پیڈ ملا بلائے گئے تھے, اور اس ملک کی نظریاتی سرحدوں پر جس قدر شب خون مارا جا رہا ہے اور اس کو جس طرح سے جو ہے عوام کے اندر خاص طور پہ نوجوان نسل کے اندر اس کے نظریے کو جو ہے وہ مخدوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آج لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ نظریے سے بنتی ہے, پہلے نظریہ آتا ہے پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. اور کسی نابینا کا مجھے قول یاد آ رہا تھا, اس نے کہا کہ نابینا وہ نہیں جس کی نظر نہ ہو, نابینا وہ ہے جس کا نظریہ نہ ہو. تو نظریاتی سرحدوں پر دو قومیت, آپ نے اپنے کالم کے اندر وہ واقعہ بھی لکھا نا کہ وہ جو ایک جو ہے انڈیا کے اندر ایک جسٹس تھے اور انہوں نے کھانے کے لیے بلایا ایک ہندو نے, اور پہلے پاکستان کے پہلے سر عبدالرشید پہلے چیف جسٹس اور ڈھاک کے پتوں کے اوپر ان کو کھانا سرو کیا گیا, اور اس کے بعد ان کو کہا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا کر اور ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں, کیونکہ اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو ہم جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں گے. تو پاکستان سر جسٹس شہاب الدین
میں غلط نام لے جسٹس گیا، شہاب الدین، جسٹس شہاب الدین، ہاں جی، آپ ہی کی کتاب جو کیفے سحر ہے اس کے اندر میں نے جی یہ جی واقعہ بالکل، پڑھا. ہاں. تو آج کی نوجوان نسل کو ایک جملہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان نعوذ باللہ ہمارے اکابر کی غلطی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان آج بھی انڈیا میں جھانک کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو اذان سننے پر، علل اعلان نماز پڑھنے پر، ہمارے چھوٹے بچوں کو اسکول کے اندر جانے پر جو ہے پنش کیا جاتا ہے، آج پاکستان ہونا ہی ناگزیر تھا. اور اس کے جی اپام سر آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آج کے دن پاکستان بنا تھا، اس سے پہلے ایک شعر سن لیں ارشاد. اثر لکھنوی کا. ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے، آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. قائد صاحب میں کل ایک افطار پہ تھا جب مجھے فون آیا چڑیا کوٹھی کا کہ آپ نے اس پروگرام میں آنا ہے. نوٹس بڑا تھوڑا تھا لیکن وہاں میرا ایک قریبی رشتہ دار بچہ تھا، نوجوان ٹین ایجر. اس نے کہا ٹاپک کیا آپ کا؟ میں نے کہا یوم پاکستان. اس بچے نے بڑا اچھا سوال کیا مجھے. اس نے کہا آپ جا رہے ہیں یوم پاکستان، ہم نے چھٹی بھی کرتے ہیں، تو آج جا کے یہ بتائیے گا یہ کیوں مناتے ہیں. آپ کی اجازت سے میں یہ چاہوں گا کہ آج کے نوجوان بچے اگر سن رہے ہوں تو انہیں پتہ ہو کہ یوم پاکستان یہ پتہ ہے 23 مارچ ریزولوشن ہوا. اس سے آگے شاید بہت کم بچے جانتے ہو. ٹھیک. 1935 کا جو الیکشن ایکٹ تھا، آپ کی اجازت سے میں ذرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کوئک کروں گا. 1935 کا جو الیکشن ایکٹ تھا نا، اس میں مسلمانوں کی صرف 2 صوبوں میں حکومت بنی تھی، سندھ میں اور بنگال میں، اور 6 صوبوں میں کانگریس کی بنی تھی. اس حکومت کی وجہ سے کانگریس کیونکہ میجورٹی میں تھی، اس نے قانون پاس کر دیا کہ گائے کے قربانی پہ پابندی ہوگی، بندے ماترم پڑھائی جائے گی، گاندھی کو نمستے کہا جائے گا، اور ساری اس طرح کی ریزولوشن پاس کر دی. اور مسلمان کوئی تعلیم اپنی نہیں دے سکیں گے. مسلمان میجورٹی ایریاز میں بھی یہ قانون پاس ہوا، جہاں سے قائد اعظم کو احساس ہوا کہ ہم جتنا مرضی کانگریس کو سپورٹ کر لیں ہمیں کبھی آزادی نہیں مل سکے. انہوں نے اسٹرگل شروع کی اور کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس زمانے میں علامہ اقبال پہلے ہی 1930 کا الہ آباد والا اپنا خطبہ فرما چکے تھے. پھر ورلڈ وار شروع ہوئی، قائد اعظم کو احساس ہوا کہ ہم کبھی بھی شاید نہیں لے سکیں گے یہ سب کچھ. 1940 میں یہی 22 مارچ کو بنیادی طور پر یہ ڈیٹ مسلم لیگ نے اینول کنونشن جو سالانہ جلسے کے لیے جگہ پر. انہی دنوں میں صرف 4 دن پہلے 19 مارچ کو پنجاب کے اوپر سر سکندر حیات کی حکومت تھی، وزیر اعلیٰ تھے، اور سر سکندر حیات مسلم لیگ کے کارکن بھی تھے لیکن وہ کانگریس کی سپورٹ سے وزیر اعلیٰ بنے تھے. اور اس کانگریس کے اندر جب یہ ہوا جلسہ تو 19 مارچ کو خاکسار تحریک نے ایک جلوس نکالے جس پہ گولی چلی 300 لوگوں پہ اور کئی درجن لوگ مارے گئے. جو سر سکندر حیات وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے فون کیا قائد اعظم کو کہ آپ یہ ملتوی کر دیں اپنا جو 22 مارچ کا ہے. ایک تو بہادری دیکھیں لیڈر کی. انہوں نے کہا میرے ہزاروں کارکن پورے ہندوستان سے لاہور کی طرف رواں دواں ہیں تو میں کینسل نہیں کروں گا. نہیں کینسل کیا. جو مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم لیڈر کا احساس دیکھیں. قائد اعظم 21 مارچ کو پہنچے اور سیدھا میو ہسپتال گئے زخمیوں کا پتہ کرنے کے لیے. واہ. تاریخ میں نے بڑی جگہ کتابوں میں پڑھا کہ لاہور گجرانوالا اور اس زمانے میں لائل پور ہوتا تھا، اس میں پھول نہیں ملتے تھے اس دن، مل رہے تھے اس دن. اتنی پتیاں پھینکی گئیں قائد اعظم کو. 22 کو تقریر کی گئی. 22 کو یہ قرارداد مولوی فضل الحق نے پیش کرنی تھی بنگال سے. میں آج پھول لے کے آیا ہوں فہد کاظمی کے آپا کے لیے، لڑکوں کو یاد ہی نہیں رہا دینے، وہ پھول لے کے آیا ہوں گلاب کے. تو 22 مارچ کو مولوی فضل الحق پہنچ نہیں سکے بنگال سے، تو 23 کو پیش کی گئی. یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو ملک، اور جو شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور میرے لیے بہت بڑی حیرت تھی جب میں نے یہ پڑھا، اس زمانے میں اس 23 مارچ کا جو جلسہ ہونا تھا، جلسہ گاہ میں انٹر ہونے کی 2 روپے ٹکٹ رکھی گئی تھی. اچھا جی. اور جب قائدین تشریف لائے تو جلسہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. پورے جلسے کے باہر لوگ درختوں پہ چڑھے ہوئے تھے، جگہ بھی نہیں مل رہی تھی، اور وہ لوگ بھی تھے جن کو جگہ نہیں ملی تھی، اور وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے 2 روپے. قائد اعظم اندر تشریف لے گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ سارے گیٹ کھول دو. واہ. یہ نہیں پتا ہم لوگوں کا جذبہ دیکھ کے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ سارا کچھ قائد اعظم نے اس تھریٹ کے باوجود کہ آپ کی لائف کو خطرہ ہے، یہ پہلے فائرنگ ہو چکی ہے. آپ کمال یہ دیکھیں جس شہر میں درجنوں لوگ مارے جا چکے ہوں، اور منٹو پارک جو اب اقبال پارک ہے وہ کھچا کھچ بھر جائے. لوگوں کا اعتماد دیکھیں فالو کرنے کی. اور وہاں یہ 5 ریزولوشن 5 نکاتی کیے گئے تھے جس میں یہ پیش کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک علیحدہ. میں ان بچوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور جو شیر بنگال نے کیا
وہ آج بھی دیکھیں اس کے اندر ریزولوشن کے اندر. اور ایک اور دلچسپ بات بھول نہ جاؤں, یہ جو قرارداد پاکستان جس کو ہم پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں, یہ مسلم لیگ نے جب اس کا اعلامیہ اخبار والوں کو دیا تھا, انہوں نے لاہور ریزولوشن کیا تھا. آپ اگری کریں؟ جی ہاں جی. کچھ ہندو اخباروں نے تنزیہ اس کو کہ یہ پاکستان بنانے چلے ہیں, اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دے دیا. اور لیڈر کا کمال دیکھیں, لیڈر کہتا ہے کہ یہ جو طنز میرے لیے اعزاز ہے, اس کو اون قائد اعظم نے اون کر کے اس کو ریزولوشن پاکستان دے دیا نام. اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی آپ پہلے بہت خوبصورت باتیں کر چکے ہیں آپ, اور آپ بہت زبردست آپ نے اسٹارٹ کیا. یہ اس کو ہم ویلیو بھی نہیں کر. اور سب سے امپورٹنٹ ایک بات جو ہے, علامہ اقبال نے کہ مزار کے قریب قائد اعظم نے اپنی تقریر, جو ون آف دا لانگسٹ اسپیچ کہتے ہیں کہ لمبی تقریر تھی, قائد اعظم نے کیا کہا, انہوں نے علامہ اقبال کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ علامہ اقبال دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے وہ کر گزرے جو وہ چاہتے تھے ہم سے کہ ہم کریں. اور اگر وہ آج زندہ ہوتے اور وہ کتنے خوش ہوتے, کتنے خوش ہوتے. یہ دوسرا جملہ یہ تھا. جی جناب شاہ جی, آپ کے بزرگوں نے مجھے زیادتی کی, یہاں آ گئے, ادھر رہتے اپنی اتنی جاگیریں ہوتی فلاں ہوتی, ادھر آ گئے, اور وہ پھر سلطان محمود غزنوی کے بعد آئے ہیں نا یہ لوگ, آپ کے بزرگ تو ایک ڈاکو کے بعد وہ یہاں پہ آ گئے, تو کیا ہوا یہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب, آپ کو, آپ کے پلیٹ فارم سے جڑے تمام افراد کو, تمام ہمارے ویورز کو ایک تو لیلۃ القدر بہت بہت مبارک, اور دوسرا اسلامک کیلنڈر کے حساب سے یہ یوم آزادی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, یعنی 14 اگست تھا اس دن, 27 رمضان المبارک, جس کو آج ہم یعنی اسلامک کیلنڈر میں ہم شب جمعہ, آج بھی شب جمعہ, آج بھی واہ شب جمعہ, تو ہم بنیادی طور پہ اپنی انڈیپینڈنس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. قبلہ غازی صاحب, یہ جو آپ کا ٹاپک ہے میرا خیال ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم ایک جدید کانٹیکسٹ میں رہتے ہیں اور ہمیں اپنی بیسس کا نہیں پتہ کہ پاکستان کیوں بنایا تھا. اور کہیں نہ کہیں ہماری نوجوان نسل اور ہماری وہ نسل جس نے یہ ورثہ منتقل کرنا تھا, کہیں نہ کہیں وہ ایک درجے پر اپولوجیٹک ہے. نہیں لوٹنے کے لیے بنایا تھا پاکستان, تو لوٹ رہے ہیں ہم, بتائیں نا اس پہ کتنے ہم کامیاب ہیں اس پہ. جی قبلہ غازی صاحب, آپ کا طنز آئی ہوپ لوگ مس پرسیو نہ کریں آج آزادی کے جشن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے. جی ہم نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ ملک لیا ہے, بنایا ہے, اور وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ کانٹیکسٹ یہ ہے, جیسے آپ نے بہت ہی شاندار انٹرو آج ہمیشہ کی طرح پریزنٹ کی, یہ ملک حقیقتاً یہ کوئی نعرہ نہیں ہے, دس از ناٹ اے سلوگن. یہ ملک حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے بنایا ہے. قائد اعظم از آن ریکارڈ کہ یہ ایک اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی. جی یہ ہم اسلام کی مینیفیسٹیشن کے لیے ہم نے بنایا ہے. اور اگر ہم نظریے کو بھول جائیں, یا ہم پہلے دن سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی قائد اعظم تو سیکولرزم کی بات کر رہے تھے, قائد اعظم تو جی ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے, ہم کنفیوژن خود پھیلا دیں, تو پھر ہم اس نظریے سے بغاوت کر رہے ہیں جس پہ ہمارے فور فادرز کھڑے ہوئے تھے. قائد اعظم, جیسے آپ نے وہ قرآن حکیم کی بات کی, یہ بارہا ہوا ہے, 2-3 دفعہ ہوا ہے. جب کانگریس نے ایک دفعہ یہ کہا کہ جی مسلم لیگ کا تو کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے, یا یہ جو ملک لینا چاہ رہے ہیں ان کا تو کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے, تو قائد اعظم نے تب بھی یہ کہا تھا کہ قرآن حکیم 1400 سال پہلے سے ہمیں کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے, تو آپ ہمیں کانسٹیٹیوشن کی عدم دستیابی کا تانا نہ دیں. وی ہیو آور اون کانسٹیٹیوشن. تو یہ ملک ہم نے ایک آئیڈیالوجی پہ لیا ہے, اور وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اور وہ اسلام کون سا ہے؟ وہ صوفیاء کا اسلام ہے, وہ نان سیکٹیرین اسلام ہے, وہ فرقہ واریت کے خاتمے والا اسلام ہے, وہ معاشی اور معاشرتی انصاف والا اسلام ہے, وہ سرکار دو عالم کا وہ پیغام ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں, ایکوالٹی, ایکویٹیبل نیچر. پنجابی, سندھی, پٹھان, یہ آئیڈینٹیٹیز آپ کو ڈیزالو کرنی پڑیں گی. اور قبلہ غازی صاحب, میں پاکستان کے پروجیکٹ کو سرکار دو عالم کی ذات سے جیسے آپ نے کنیکٹ کیا, میں ایک درجے پر کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. ارشاد. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانا دیا گیا کہ نعوذ باللہ یہ ابتر ہے, نعوذ باللہ اس کا تو پیغام ہی نہیں پھیلے گا,
تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا کہ ہم نے حبیب آپ کو خیر کثیر عنایت کی ہے، کثرت عنایت کی ہے. اس کثرت میں آپ کے فالوورز کی بھی کثرت ہے، اور آپ کے فالوورز کی کثرت کا ایک مظہر یہ 57 اسلامی ممالک ہیں، اور اس کثرت میں ایک وہ ملک ہے جو نظریاتی طور پہ ہم نے حاصل کیا ہے، واہ واہ، جو کسی ریس کی بنیاد پر نہیں لیا ہم نے. پاکستان یہ کا عرب مطلب کیا؟ نیشنلزم کے نام پہ نہیں بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب پاکستان بنا تھا تو پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا، سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کہا یہ تو شبنمی قطرے ہیں، یہ تو تحلیل ہو جائے گا بڑی جلدی. دس پروجیکٹ از ناٹ وائبل. انہوں نے یہ دے آر آن ریکارڈ، اور ابھی تک وہ اس پہ قائم ہے. بالکل اسی پہ قائم ہے. انہوں نے ہمارے ریزروز روکے آن ریکارڈ. جو ریزروز ہمیں جب برٹن جا رہا تھا، برٹش پاور کلونیل پاور جا رہی تھی، جو ایسٹس کی ڈویژن ہونی تھی، وہ ایسٹس کی ڈویژن غیر منصفانہ، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج تک ہمیں نہیں ملی. پھر ریڈ کلف کا جو ایوارڈ تھا بالکل غیر منصفانہ. اس کے اندر امپورٹنٹ ڈسٹرکٹس جو کہ مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ سے وہ انہوں نے لیے، اسٹریٹجک امپورٹنٹ کے ڈسٹرکٹس انہوں نے لیے. پرنسلی اسٹیٹس کے اوپر انہوں نے 2 نمبری کی. جہاں پر ان کا دل کرتا تھا ایک پرنسپل اڈاپٹ کرتے تھے، جہاں پہ دل کرتا تھا دوسرا پرنسپل اڈاپٹ کرتے تھے. حیدرآباد دکن پاکستان سے بڑا تھا، پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، اس پہ حملہ کر دیا. اور قائد اعظم تک کو یہ کہنا پڑا کہ دے ہیو گیون اس اے موتھ ایٹن پاکستان. انہوں نے ہمیں ایک وائبل اسٹیٹ نہیں دی. لیکن جیسے سرکار کو یہ تانا دیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، تو اللہ رب العزت نے خیر کثیر نازل فرما دی. پاکستان کو کہا گیا کہ یہ وائبل نہیں ہے، یہ شبنم کے قطروں کے ساتھ تحلیل ہو جائے گا. الحمدللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ یہ عالم اسلام کی پہلی دنیا کی 7ویں جوہری طاقت ہے. سبحان اللہ. اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی عطا کے علاوہ مجھے تو کوئی دوسری طاقت نظر نہیں آتی. کوئی نہیں. ہم ایز اے قوم آئیڈیل سینیریو میں نہیں جی رہے. ہم ڈے 1 سے آئیڈیل سینیریو میں نہیں جی رہے. ایون دین ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. دس از اے پوائنٹ آف سیلیبریشن. اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو قبلہ غازی صاحب ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر واپس جانا پڑے گا، اور آئیڈیالوجی بھی اس طرح بیان کرنی پڑے گی کہ ہم کمپرومائز نہ کریں اس پہ. فرنٹ رینک پہ آ کے کہیں کہ یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا اس میں ہمیں بالکل اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سلطان محمود غزنوی مسلمانوں کا ہیرو ہے اور رہے گا. کیا اور رہے گا. اقبال نے اس کو یوز کیا ہے. بھئی آپ کا جو اسپرچول فاؤنڈنگ فادر ہے وہ بار بار سلطان محمود غزنوی کو ایز اے سمبل اپنی شاعری میں یوز کرتا ہے. جو ہمارا اسپرچول فاؤنڈنگ فادر ہے، جس کو حکیم الامت کہتے ہیں. شہاب الدین غوری ہمارا ہیرو ہے اور رہے گا. اور بائی دی وے قبلہ غازی صاحب میں یہ بھی کہہ دوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہمارے ہیرو ہیں. کوئی شک نہیں. شیخ علی بن عثمان اجمیری بھی ہمارے ہیرو ہیں. پاکستان اس دن بن گیا تھا جب پہلا نان مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنایا کہ آج کے لونڈے لپاڑے اٹھ کے یہ کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ ملک بابوں کے آئیڈیالوجی میں بنا ہوا ہے. جس کو بابوں سے مسئلہ ہے چلا جائے ساتھ والے پڑوسی ملک کے اندر. جی نورید، قافلے والوں دیکھ کے چلنا، راہ کٹھن ہے، ہوش سنبھلنا، زیادہ منزل پر بیٹھے ہیں، پھر وہی راہزن بھیس بدل کے. قبلہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ اور میں سلطان بشیر صاحب کے پاس تھے، اور جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ ہم نے اپنے اس عہد کے ساتھ غداری کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام پاکستان کے وقت ہم نے کیا تھا. میں انہی کا ایک واقعہ آج کی نوجوان نسل کو سنانا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ میرے والد گرامی جب مائیگریٹ کر کے آئے تو وہ بتا نہیں سکتے کہ حالات کیا تھے. تو میری بڑی بہن بتاتی ہیں کہ دادی کی گود میں میری 2 سال کی پھپھو تھیں، تو وہ گر گئیں اور وہ بھگدڑ کے اندر ان کو تلاش نہیں کر سکیں. تو میں ایک ماں ہونے کے ناطے اس تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں. سلطان بشیر صاحب فرماتے ہیں میری ٹانگیں آج بھی ٹھنڈی ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد جب یہ آئے ہیں تو راوی کے اندر باپوں نے اپنی اولادوں کو اور اپنی بیویوں کو راوی کے پانی میں کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس وقت بلوائیوں کا حملہ ہے ہمارے اوپر. اگر سکھوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور وہ حاوی ہو گئے اور تمہیں نعرہ تکبیر کی آواز نہ آئی تو اپنی عزت کی قربانی دے دینا اور پانی میں بہ جانا اور بچوں کو بھی بہا لینا. وہ کہتے ہیں نوجوان نسل سنو میری ٹانگیں آج بھی ٹھنڈی ہیں.
इन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, वो उलमा जिनको तोपों के साथ बांधा गया और जिनको तोपों के आगे बांध के गोलों के साथ उड़ा दिया गया, वो मुखद्दरात इस्मत कि जिनकी सूरज ने कभी बदन को नहीं देखा था, उनको बरहना किस तरह जुलूसों के अंदर फिराया गया,